میرا نامہ اعمال دیکھنے سے ہی مجھے ڈر لگتا ہے، یہ تو دوزخ کی نشانی ہے، بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے، لموت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، اور مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ میرا حساب ہوگا۔ یاد رکھو، جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں آخرت کا، جو لوگ گمان کے اعتبار میں گزارتے ہیں کہ اگر اللہ بخش دے گا، بھائی اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا غفور ہے، ارے ہم امت محمدیہ ہیں جی، اللہ کے رسول چھوڑ دیں گے کی؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شفاعت ہوگی تو سود کھاتے رہو، اللہ کے رسول لے جا کے برابر جنت میں چھوڑ دیں گے، شرک کرتے رہو، اللہ کے رسول لے جا کے تمہیں جنت چھوڑ دیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے ابو طالب کو اللہ کے رسول جنت چھوڑ دیتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ بنی آدم کے قدم حشر کے میدان میں ہل بھی نہ سکیں گے، حرکت بھی نہ کر سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ اور وہ 5 سوالوں کے جواب میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، کہ دیکھو تمہاری عمر تم نے کہاں گزارا اور تمہاری جوانی تم نے کہاں بتائی، کہاں فنا کی۔ نوجوانوں سنو، تمہارا ایک ایک لمحہ جو برائی میں گزر رہا ہے اللہ کے ہاں نوٹ ہو رہا ہے، تمہارا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے مسلمانوں، ریکارڈ۔ اور ریکارڈ بھی کیسے ہو رہا ہے؟ ایک تو ریکارڈ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے کروا رہا ہے، ایک ریکارڈ اللہ تبارک و تعالی نامہ اعمال میں رکھ دے گا، ایک ریکارڈ خود اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، بصیر بالعباد، اللہ ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ایک، پھر 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں یہاں پر، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو کچھ بھی زبان سے نکلتا لکھنے والے فرشتے پورا محفوظ کر لیتے ہیں، وہ ایک ریکارڈ ہو رہا ہے۔ پھر وہ کتابی شکل میں بھی موجود ہے تمہارا نامہ اعمال۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت عني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية،
کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا تو فنا کے ساتھ بھیجا. یہاں کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور انسان بھی یہاں موت کا شکار ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے بھیجا ہے. الذی خلق الموت والحیات، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے اچھا عمل کون کرنے والا ہے. تو یہ پوری زندگی جو تمہیں بڑی ہی رونق اور بڑی ہی عیش و آرام کی، بڑی ہی میٹھاس لیے ہوئے دکھتی ہے، اصل میں معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، یہاں کے فائدے اٹھانا ہے، بلکہ آخرت اور قیامت کی تیاری کے لیے رب العالمین نے اس زندگی کو بنایا اور اسی کاس کے تحت انبیاء اور رسل کو لگاتار بھیجتا رہا اور یاد دہانی کرواتا رہا کہ دیکھو یہ زندگی عیش و آرام کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسے ہم آزمائش کے طور پر دیے ہیں. سورہ ملک میں ابھی جو آیت میں نے پڑھی وہاں پر بھی لیبلوکم کا لفظ آیا ہے بعینہ ہی. اسی طرح سورہ دہر جسا ایک نام کیا ہے جس کا سورہ انسان بھی ہے، اس میں فرمایا کہ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. کہ ہم نے انسان کو جو بنایا اس پر ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. 50 سال ہے، 60 سال ہے، کسی کی 70 سال ہے. میں پوچھتا ہوں کہ 50 سال والے سے کہ 51 سال پہلے تو کہاں تھا، تیرا نام کیا تھا، تیرے دوست احباب کون تھے، تجھے جاننے والا کون تھا، تجھے پہچاننے والا کون تھا، تیرے رشتہ دار کون کون تھے، تو کوئی نہیں بتا سکتا. کیوں؟ اس کا دراصل نام و نشان بھی نہیں تھا یہاں پر. تو ایک ایسا زمانہ گزر چکا ہے جس پر تمہارا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. پھر ہم نے تمہیں بنایا، انا خلقنا الانسان، پھر ہم نے بنایا. کیوں بنایا جی؟ اس واسطے کہ نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ سننے کی صلاحیت، یہ دیکھنے کی صلاحیت دے کر تمہیں بھیجا. تو اس واسطے کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرنے والا ہے. تمہاری آزمائش کے لیے ہم نے دیا ہے. یہ آنکھیں، یہ سننا، یہ دیکھنا، یہ چلنا، یہ پھرنا، یہ قوتیں تمہارے لیے برائی کے لیے کمانے کے لیے نہیں بھیجا. فلمیں دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں دی ہیں،
گانے سننے کے لیے کان نہیں دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارا ایک ایک اعضا کا الگ الگ حساب لینے والا ہے۔ اگر تم جھوٹ بولو گے تو تمہارے اعضا خود جواب دیں گے کہ اس نے فلاں وقت فلاں کیا تھا، یہ برائی کی تھی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، تمہاری زبانیں، تمہارے کیا ہیں پاؤں، تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف۔ اللہ تبارک و تعالی نے امتحان گاہ بنا کے یہاں بھیجا۔ اب اس کا نتیجہ کہاں نکلے گا؟ اسے ایک لفظ میں کہیں گے تو وہ قیامت ہے۔ اسی کے مناظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس جمعے کا خطبے کا عنوان بھی یہی تھا کہ مناظر قیامت، قیامت کے منظر جو رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ رکھا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا ہے اور خود احادیث میں اس کے تشریحات آئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سوچ کے ساتھ انسان کو بھیجا کہ یہاں پر آخرت کی کمائی اور آخرت کی تیاری کے لیے میں نے تجھے بھیجا ہے، اور اس کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ قائم کیا، اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے رسول بنا کے بھیجا، اور یہ آخری کتاب کلام اللہ کے اندر قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ہدایت رکھ دی۔ تو یاد رکھیے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، نہ ہم قرآن جانتے ہیں، نہ قرآن کے ترجمے کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی فکر ہے، نہ حدیث جانتے ہیں، نہ حدیث ہم ترجمے اور اس کے مفہوم کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں فکر ہے۔ تو پھر ہمارے اندر آخرت کی فکر اور قیامت کی تیاری کیسے ہوگی؟ اسی واسطے ایک یاد دہانی کے طور پر میں آپ کے سامنے ان مناظر کو رکھتا ہوں جو رب العالمین قرآن میں گفتگو کرتا ہے۔ یہ ہو کر رہنے والا ہے، اور یہ حالت ہر ایک کو پیش آنے والی ہے جو اس دنیا میں آیا، سانس لیا تو ایک دن مرنا ہے، پھر اسے جی اٹھنا ہے، اور وہ جی اٹھنے کا دن جو ہوگا نا وہ بڑا ہی خطرناک خوفناک ترین دن ہوگا، جس کے اندر ہر کوئی اپنے آپ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ خود باپ اپنے بیٹے کو کچھ مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بیٹا اپنے باپ کو خود مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ماں بیٹی کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، بیٹی ماں کے لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، بیوی شوہر کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، شوہر بیوی کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ عبس کے اندر، وہ چیخ ایسی آئے گی کان کو پھاڑ دینے والی، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کان کو چیر دینے والی ایسی آواز جب آئے گی نا، اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ ہر کوئی بھاگے گا، اپنے آپ میں مگن ہوگا، ایسا ہوگا کہ اس کے علاوہ اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی اپنے بھائی سگے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ بھاگیں گے اپنی اولاد سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور بیٹے اور بیوی بھاگے گی اپنے شوہر سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ ہر کوئی اپنے آپ میں مگن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور یہ کب ہوگا جی؟ جانتے بوجھتے ہوگا، یہ نہیں کہ اس وقت کے جتنا بڑا مجمع ہوگا اس میں وہ نہیں پہچان سکے گا باپ کو، یا بیٹا اپنے باپ کو نہیں پہچان سکے گا، ماں اپنی بیٹی کو نہیں پہچان سکے گی، اس واسطے بھاگے گی۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کہتا ہے کہ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، سب کچھ جانتے بوجھتے دیکھتے کرتے ہمت نہیں ہوگی اس وقت کی حالت میں
کہ وہ کوئی کسی سے بات کر سکے، کوئی مدد کر سکے۔ یہ دن آنے والا ہے، اس وقت کوئی مدد ہوگی تو وہ رب العالمین کی رحمت اور تمہارے اعمال ہوں گے۔ اپنے اعمال کو درست کرو۔ رب العالمین اس کی ابتدا کیسے ہوگی وہ بھی فرما رہا ہے، جیسا کہ میں ابھی سورہ حق کا آپ کے سامنے تلاوت کی، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً، بس ایک پھاڑ دینے والی آواز سور کی ہوگی، ایک ایسی آواز جو کہ سنتے ہی کائنات کے اندر ایسا انتظام اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ درہم برہم ہو جائے گی پوری کائنات۔ یہ پورے بڑے بڑے سیارے، ستارے اور آسمان اور زمین سب کچھ چوپٹ ہو کے رہ جائے گا، تلپٹ ہو کے رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اس دن ہم زمینوں کو بدلا دیں گے دوسرے زمینوں سے، آسمانوں کو بدلا دیں گے دوسرے آسمانوں سے۔ یہ آسمان آسمان نہیں رہے گا، یہ زمین زمین نہیں رہے گی، لیکن اس کی وقوع جو ہوگی نا وہ ایک سور کی آواز سے ہوگی، ایک آواز، ایسی آواز فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً، بس ایک آواز آئے گی، دنیا کا نظام چوپٹ ہو کے رہ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا معراج کی رات میں بہت سی نشانیاں دیکھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سور پھونکنے والے فرشتے کو بھی دیکھا، اسرافیل کو، اور وہ سور رکھے ہوئے ہیں اپنے پورے تیاری کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ سور کیا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا کہ یہ سنگ ہے، سنگ جیسے نر سنگ کا ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں گے بیل بکریوں کے اندر سنگ ہوتے ہیں، ایسے ایک بہت بڑی سنگ ہے جس کو رب العالمین نے صرف ایک فرشتے کو اسی واسطے مقرر کیا ہے کہ وہ جیسے ہی وقت مقررہ پہنچ جائے اس سنگ کو پھونک دے۔ وہ پھونک دے گا تو جیسے ہی پھونکے گا وہاں سے اس کائنات کے اندر پورا نظام چوپٹ ہو کے رہ جائے گا، اور وہ فرشتہ پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ بس حکم آ جائے پھونک دوں۔ کوئی دیری نہیں ہوگی کہ ایسی آئے گی اچانک قیامت کہ ابھی کپڑا لینے والے سے بات کر کے قیمت کر کے وہ ناپ رہا ہوگا، ابھی اٹھا کے نہیں دیا ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیالہ پینے والا، کوئی بھی چیز پینے والا اپنے پینے کے بعد گلاس رکھا ہی نہیں ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ گلاس رکھنے والا اپنا اٹھا کر مشروب میں سے ایک گھونٹ لیا نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایسی اچانک قیامت قائم ہوگی کہ لوگ ایسے ہی مصروف ہوں گے۔ اور آج جمعہ کا دن ہے، ایسا ہی کوئی دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ یہی جمعہ کا دن ہوگا کوئی جس میں قیامت قائم ہوگی، اور ایسی اچانک کہ دنیا کے بازار ایسے ہی گرم ہوں گے، لوگ ایسے ہی مصروف ہوں گے، لوگ ایسے ہی اللہ سے باغی بنے ہوئے ہوں گے، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کا وقوع سب سے بدترین لوگوں پر ہوگا، سب سے شریر ترین لوگوں پر ہوگا۔ قیامت اللہ تبارک و تعالی اس وقت قائم کرے گا جب اللہ کرنے والا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا، ایسا شخص کوئی نہیں ہوگا جسے اللہ کا نام بھی یاد ہو۔ ایسے بدترین قسم کے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، اور یہ قیامت قائم ہونے کا وقت جب آئے گا تو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ وہ سور کی آواز اس کائنات کے ذروں سے ٹکرائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مزاج اور سسٹم ہی ایسا بنایا ہے کہ جیسے ہی وہ آواز ٹکرائے نا جی، پوری کائنات کے اندر حرکت پیدا ہو جائے گی۔ اور وہ حرکت کیسی ہوگی؟ فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ یاد کرو جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ چھوٹا سا زلزلہ جو آتا ہے نا دنیا میں، اگر 7 سے بڑھ جائے تو بستیاں کی بستیاں نگل لیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جس جگہ زلزلہ آتا ہے اگر وہ 0.7 کے اوپر جائے، 8 آ جائے تو پوری کی پوری بستی چلی جاتی ہے اور نام و نشان اس کا مٹ جاتا ہے، جو کہ سیکنڈ کے ملی سیکنڈ کے حصے میں جو آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ زلزلہ نہ ملی سیکنڈ کا ہوگا نہ سیکنڈ کا ہوگا، بلکہ منٹوں کا نہیں گھنٹوں کا ہوگا، کہ پوری زمین یہ شدت سے ہلا دی جائے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، دو مرتبہ مفعول کا صیغہ، کہ زمین جب پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، وہ اخرجت الارض
اثقالها، اور زمین جب اپنے پورے بوجھ کو نکال کے پھینک دے گی. کون کون دفن ہوا ہے؟ آدم سے لے کر آخری انسان تک جو کوئی بھی اس زمین کے اندر گیا ان سب کو نکلنا ہے. خواہ وہ مچھلی کے پیٹ میں گیا ہو، فضاؤں میں ہواؤں میں اڑ گیا ہو، یا آ کر بالکل کسی کے لوشن اور کسی کی مادے میں وہ تحلیل ہو گیا ہو، یا کسی زہر میں اس نے مٹا دیا ہو، لیکن سب کا سب ہے تو موجود دنیا کے زمین کے اندر یا فضاؤں کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو باہر کر دے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اس میں دراصل اٹھا کے پھینک دینے میں صرف انسان نہیں ہوں گے، کروڑوں کروڑوں ملینز بلینز ارب ہیرے جواہرات بھی کیا ہیں زمین کے اندر ہیں، معدنیات بھی زمین کے اندر ہیں، سونا پلیٹینم بھی کیا ہے زمین کے اندر ہے. سب اٹھا کے پھینک دے گی زمین. اسی واسطے آتا ہے کہ جب قیامت کے دن دوڑ لگا رہے ہوں گے لوگ، ہزاروں کروڑوں کے ہیرے پڑے ہوئے ہوں گے، لیکن کوئی پلٹ کے دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا. شدت اتنی ہوگی، ڈر خوف کے مارے یہ حالت ہوگی کہ کروڑوں کے پہاڑوں کے زمرد یاقوت پڑے ہوئے ہوں گے جو زمین نکال کے پھینک دے گی، لیکن اسے پوچھ کے دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا. ہاں، گائے کے گوبر سے زیادہ کیا ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی. یہ حالت ہوگی. آج اسی پیسے کے لیے انسان پریشان ہے، اسی پیسے کے لیے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اسی پیسے کے لیے انسان غداری کر رہا ہے رب سے، اسی پیسے کے لیے انسان دین اسلام کو چھوڑ رہا ہے، اسی پیسے کے لیے انسان بھائی بھائی کو کاٹ رہا ہے، اسی پیسے کے لیے انسان رشتہ داروں کو کاٹ رہا ہے، اسی پیسے کے لیے انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑا رہا ہے. لیکن یہ پیسہ سب چھوڑ کے جانا ہے. خالی ہاتھ آئے ہو خالی ہاتھ جانا ہے. نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری ہے. جیسے تم خالی ہاتھ آئے تھے وہی خالی ہاتھ جانا ہے. اور اس کے بعد اس وقت تمہارے آنکھیں کھلیں گی اس دنیا میں جہاں پر پیسے کی کوئی ویلیو نہیں، ہیرے جواہرات کی کوئی ویلیو نہیں. سب اٹھا کے پھینک دے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. انسان پوچھے گا اس کو کیا ہو گیا ہے. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. یہ وہ دن ہوگا جب تمہاری ہی کرتوت جتنے کچھ زمین پہ ہوئے ہیں، آسمانوں پہ ہوئے ہوں، فلائٹ کے اندر ہوئے ہوں، ہواؤں فضاؤں میں ہوئے ہوں، لیکن سب ریکارڈڈ ہے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے. وہ ریکارڈ خود زمین پیش کرے گی، اخبار پڑھے گی. اللہ کہتا ہے اخبار، نیوز. یومئذ تحدث اخبارها. زمین پوری خبریں پڑھ کے سنائے گی. فلاں نے فلاں وقت زنا کیا، فلاں نے فلاں وقت یہ کام کیا، فلاں نے فلاں وقت چوری کی، فلاں نے فلاں وقت میرے زمین کے اوپر یہ کام کیا. اے اللہ یہ اس کی ہسٹری ہے. وقال الانسان ما لها. وہ پوچھے گا کیا ہوا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ زمین تمہاری پوری ہسٹری بیان کرے گی. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. تیرے رب کے حکم سے تمام احوال سنا دے گی. رب حکم دے گا کہ زمین کے وہ تمام خطے جہاں پر ایک ایک انسان الگ سے چلا ہے، پھرا ہے، گیا ہے، اس کو بیان کر دے. تمہارا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے مسلمانوں، ریکارڈ. اور ریکارڈ بھی کیسے ہو رہا ہے؟ ایک تو ریکارڈ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے کروا رہا ہے. ایک ریکارڈ اللہ تبارک و تعالی نامہ اعمال میں رکھ دے گا. ایک ریکارڈ خود اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے. بصیر بالعباد. اللہ ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے. یہ تو ایک. پھر دو کیمرے لگے ہوئے ہیں یہاں پر. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کہ جو کچھ بھی زبان سے نکلتا لکھنے والے فرشتے پورا محفوظ کر لیتے ہیں. وہ ایک ریکارڈ ہو رہا ہے. پھر وہ کتابی شکل میں بھی موجود ہے تمہارا نامہ اعمال. یہی کتاب کل قیامت کے دن دی جائے گی. فرمایا اقرا کتابک. پڑھ لو کتاب تمہاری اپنی. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. آج تمہارا حساب لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. فرمایا سورہ اسراء کے اندر وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہم نے ہر ایک کے اندر اسی کے گردن پر چپکا دیا ہے اس کے نامہ اعمال کو. اور قیامت قائم ہوگی تو وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تمہاری وہ چپ جو ہے نا جی، موبائل کے اندر رکھ کے ڈیٹا بھرتے ہیں نا آپ غلاظتوں سے، گیلری کوئی نہیں کھولنے دیتا. ہاں، ایک موبائل کو لاک ہے، ایک موبائل کی گیلری کو بھی لاک ہے. کیوں؟ اس کی خناسیت، اس کی بربریت
اور اس کی فحاشیت عریانیت سب وہ گیلری میں محفوظ ہے، بھر بھر کے رکھتے ہیں نا چپ میں. ہاں پہلے تو آتا تھا 32 GB، اب تو کیا ہے 1 TB تک چلا گیا مسئلہ، 512 GB والا فون آ گیا. اب تو کیا ہے تم 24 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کر لے سکتے ہو. یہ سب کا سب تم سمجھتے ہو کہ ہم کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، رات کے اندھیرے میں ہم اٹھا کے فلم دیکھ لیں گے، نئی آئی ہوئی ہے، تم اس چپ میں ریکارڈ کر کے لاؤ جی، میں رات میں کوئی بھی نہیں ہوگا تو دیکھ لوں گا. تو اللہ نے بھی ایک چپ یہاں پر فٹ کی ہوئی ہے گردن میں، الزمناہ طائرہ فی عنقہ، یہاں پر نامہ اعمال ہے تمہارا جس کو ہم قیامت کے دن نکالیں گے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کتاب بالکل کتاب بن کے تمہارے سامنے حاضر ہوگی. اقرا کتابک، پھر کہہ دیا جائے گا پڑھ لے اپنی کتاب، تو خود کافی ہے. اس وقت کسی لینگویج کی ضرورت نہیں ہوگی، جو لینگویج کی ضرورت ہوگی اللہ تبارک و تعالی دے دے گا. تو اس طرح قیامت قائم ہو جائے گی. تو یہ قیامت قائم ہوگی تو مناظر قیامت میں اللہ تبارک و تعالی نے کبھی وہاں کے جہنمیوں کے احوال ہمیں سنایا ہے، کہیں جنتیوں کے احوال سنایا ہے، کہیں آپس میں لڑ جھگڑنے والے وہ لوگ جو یہاں کی اندھی تقلید میں پڑے ہوئے تھے، پیروں کی تقلید میں پڑے ہوئے تھے، باباؤں کی تقلید میں پڑے ہوئے تھے، اپنے اماموں کی تقلید میں پڑے ہوئے تھے، شرکیہ افعال میں پڑے ہوئے تھے، ان سب کے حوار اور ان سب کے مکالمے وہاں جا کے کیسے لڑیں گے اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے. شیطان اپنا اسٹیٹمنٹ کیا دے گا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتایا ہے. تو یاد رکھو ان مناظر اللہ تبارک و تعالی نے ان مناظر کو اس واسطے رکھا تاکہ ہم ابھی سے عبرت حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی؟ وہ کہے گا وَيَقُولُ هَوْمْ، ایک چیخ لگائے گا، اے دیکھو ہاؤ. یہ ہاؤ کہنے کی لفظ کو اللہ نے کیا کیا ایک جملہ بنا دیا، ہاؤم. دیکھو یہاں پر جیسے تم پاس ہو کے سرٹیفکیٹ لاتے ہو تو لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہو، بعینی ہی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے جنتی کی جب سرٹیفکیٹ ملے گی، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے سرٹیفکیٹ دے دی ہے جنت کی. سیدھے ہاتھ میں ملنا جنت کی علامت ہے، بائیں ہاتھ میں ملنا دوزخ کی علامت ہے. تو وہ کہے گا ہاؤم، یہ دیکھو اقرؤ کتابیہ، میری کتاب پڑھ لو، انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، اس واسطے کہ مجھے یقین کامل تھا کہ ایک دن مجھے رب سے ملاقات کرنا ہے. یہ یقین تھا تو جنت ملے گی. آپ یہ کہیں کہ بیکار کے قصے بھائی پرانے زمانے کے، کون قبر سے اٹھ کو آیا، کون بولتے عذاب ہوتا؟ یاد رکھو پھر تو گیا. جسے یقین کامل تھا کہ ایک دن اللہ سے ملاقات کرنا ہے اسے اللہ تبارک و تعالی جنت دے گا. انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، ندا آئے گی جاؤ جاؤ خوشی سے اپنی زندگی گزارو، من مانی زندگی جو تم دنیا میں چاہتے تھے نا وہ اب یہاں ہے، یہاں نہیں ہے من مانی زندگی، من مانی زندگی وہاں ہے. فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات کے اندر، قطوفها دانیہ، اور ایسے پھل ہیں کہ جو جھکے پڑ رہے ہیں تمہارے پاس کہ تم جا کے توڑنے کی بھی زحمت نہیں ہے. جہاں بیٹھے ہو وہاں جھکیں گے، جہاں لیٹے ہو وہاں جھکیں گے، جو پھل چاہیے وہ پھل وہ درخت ایسے ہی تمہارے پاس جھک کے آئے گا کہ تم بیٹھے بیٹھے توڑ لو اور لیٹے لیٹے توڑ کے کھاؤ. قطوفها دانیہ، اور رب وہاں سے ندا دے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ اس واسطے کہ تم نے یہاں پر حیدرآباد کے اندر جو زندگی گزاری تھی نا جی، وہ زندگی تم نے اللہ سے ڈرتے ہوئے گزاری تھی، اس واسطے اس کا انعام ہے. وہ اما من اوتی کتابہ، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی کتاب دے گا بشمالی، بائیں ہاتھ میں، فیقول یا لیتنی لم اوت کتاب، وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے یہ کتاب نہ دیا جاتا، میرا نامہ اعمال دیکھنے سے ہی مجھے ڈر لگتا ہے، یہ تو دوزخ کی نشانی ہے، بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے. لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، اور مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ میرا حساب ہوگا. یاد رکھو جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں آخرت کا، جو لوگ گمان کے اعتبار میں گزارتے ہیں کہ اگر اللہ بخش دے گا، بھائی اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا غفور ہے، ارے ہم امت محمدیہ ہیں جی، اللہ کے رسول چھوڑ دیں گے کہ
تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شفاعت ہوگی تو سود کھاتے رہو، اللہ کے رسول لے جا کے برابر جنت میں چھوڑ دیں گے، شرک کرتے رہو، اللہ کے رسول لے جا کے تمہیں جنت چھوڑ دیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے ابو طالب کو اللہ کے رسول جنت چھوڑ دیتے، چچا ہیں، خدمتیں کی ہیں 50 سال، لیکن شرک پر کیا اختتام ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکال سکے۔ حضرت ابراہیم جیسے خلیل اللہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اپنے باپ کو نہیں بچا سکے، نوح جیسے پیغمبر جن کے واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے 950 سال کی دعوت لگا دی، ایسی شخصیت اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکی، تو کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ سفارشوں سے بات چل جائے گی؟ یہی بد عقیدگیاں تھیں جس کی وجہ سے یہود و نصارہ اپنے عقائد میں ملیا میٹ ہوئے اور اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ شفاعت ہے کن کے لیے جی؟ ایمان والوں کے لیے ہے، شرکیہ افعال کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، برائی میں اپنے آپ کو مصر رہنے والوں کے لیے، جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شفاعت کر دے گی، یہ سب سے زیادہ فاسقوں کا کام ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا یقین نہیں تھا، لیکن پھر بھی عملی زندگی میں کیوں اتنا ڈرتے تھے؟ کیوں اتنا ڈرتے تھے؟ کیوں اتنا عمل کیا؟ 2 نہیں، 3 نہیں، 10 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ صدیق اکبر کو، حضرت فاروق کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، حضرت کیا ہیں جعفر کو، ان تمام کو، لیکن ان کی زندگیاں کیا تھی؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے کانپتے تھے۔ حضرت عمر اپنے آخری وقت میں اپنا کلہ زمین سے رگڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کل کے دن اعلان ہو جائے کہ عمر تیری نیکیاں تیری برائیاں سب برابر، نہ تجھے جنت نہ تجھے جہنم، اتنا بھی کہہ دے تو میں سمجھوں گا کہ یہ بھی میرے لیے کافی ہے۔ وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا تو تمہارے محل کو بھی دیکھا، تمہاری حور کو بھی دیکھا، جو تمہارے محل کے پاس بیٹھی وضو کر رہی تھی، اور اتنا خوبصورت محل تھا کہ میرے جی میں آیا کہ میں اندر بھی جا کے دیکھوں، لیکن تمہاری غیرت کا خیال آیا عمر کہ تم بڑے غیور ہو، اس واسطے میں نے تمہارے دروازے کے اندر داخل نہیں ہونا چاہا، پھر واپس آ گیا تو حضرت عمر رو پڑے، کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے غیرت کرتا؟ جن کو اللہ کے رسول نے یہ بشارتیں دی ان کا حال کیا ہے؟ تھر تھر کانپ رہے ہیں کہیں اللہ تبارک و تعالی پکڑ نہ لے۔ تو یاد رکھو یہ دراصل چیز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل کو چھوڑ دو، بس ابھی 12 ربیع الاول کا زمانہ، ابھی ربیع الاول شروع ہو چکا، بس کیا ہے جی میلاد منا لو۔ کیا کرنا ہے؟ میلاد منا لو، بس ایک مرتبہ سال میں میلاد منا لو، پھر اسی رسول کے نام پر تم ہر قسم کی برائیاں حرام کاریاں کرتے رہو، داڑیاں کاٹتے رہو، رسول کی سنت کو گٹر کے نالیوں میں بہاتے رہو، بس ایک میلاد منا لو، کھانا پکا لو، کھا لو، پھر مسئلہ ختم۔ محبت رسول کا سب سے بڑا کیا ہے؟ ثبوت دے دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو بدعات ہیں جو بعد میں شروع ہوئی، اصل اطاعت تو وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں کہتا ہے کہ رسول کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ محبت کا طریقہ تو اتباع رسول میں ہے۔ جو نمازیں نہیں پڑھتا، میلاد کا وہ 12واں دن بھی فجر کی نماز اس نے نہیں پڑھی ہوگی، لیکن ظہر میں بریانی کھانا برابر ہے، کبھی نہیں بھولتا ہے۔ نمازوں کی اہتمام نہیں ہے، اللہ کے رسول کی اتباع نہیں ہے، سیرت کا کوئی مطالعہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا نہیں ہے، تو پھر کیسے کامیاب ہوں گے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ رو رہی تھی، ترمذی کی روایت ہے، بڑی پیاری روایت ہے، دل دہلا دینے والی روایت ہے کہ اما عائشہ رو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول جہنم کا ذکر میرے دماغ میں آیا، جہنم کے بارے میں نے سوچا، جہنم کی آیتوں پر سے میں نے گزرا تو میرے اندر ڈر پیدا ہو گیا کہ آخر اس سے بچے گا کون؟ یہ بھڑکتی ہوئی آگ، بس میں اس ذکر کو سوچ کے رو رہی ہوں۔ کہا اللہ کے رسول آپ تو سب نبیوں کے سردار ہیں، کیا آپ قیامت کے دن حشر کے میدان میں کم از کم اپنے رشتہ داروں کو تو یاد رکھیں گے نا؟ میں آپ کی بیوی ہوں نا،
اس حیثیت سے پوچھ رہے ہیں. جہنم کا ذکر آیا تو میں رو پڑی اللہ کے رسول، اور آپ تو سید الانبیاء والمرسلین ہیں تو آپ تو یاد رکھیں گے نا. کہا کہ عائشہ سن، 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. اللہ اکبر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. ایک وہ وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی اعمال نامہ دے رہا ہوگا. جو جنتی ہوگا اس کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، جو جہنمی ہوگا اس کو بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ پیچھے کر کے دیا جائے گا، وراء ظہری. جیسے قیدیوں کو کیا کرتے ہیں جی، قیدیوں کو جب پولیس پکڑتی ہے، جب بیڑیاں لگاتی ہے ہاتھوں میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا سامنے کر کے نہیں لگاتی، یوں کر کے لگاتی ہے، پیچھے کر کے. ایک جہنمیوں کو نامہ اعمال دینے کا ایک طریقہ قرآن میں یہ بھی ہے کہ ان کو پیٹھ پیچھے کر کے دیا جائے گا، وراء ظہری. ہاں، اس وقت اس کی حالت کیا ہوگی؟ یدعو ثبورا، وہ پکارے گا ہائے موت آ جائے مجھے، ابھی مر جاؤں میں، اس کے بعد کی کیفیت میں نہیں سہ سکتا، ابھی مر جاؤں. اللہ بولے گا اچھا آج موت کو پکارتا ہے، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، کہ ایک موت کو نہیں ہے، ہزاروں موتوں کو پکار لے، آج موت تو آنے والی نہیں ہے. یہاں پریشانی ہوتی ہے تو انسان موت پکار کے پریشانیوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے، مر جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ تمام پریشانیاں حل ہو گئی. لیکن وہاں تو مسئلہ ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ وہاں موت نہیں آئے گی. لا تبقی ولا تذر، نہ تمہیں باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی یہ جہنم، نہ پورا تم کو ختم کرے گی مار ڈالے گی، نہ تمہیں اچھا رکھے گی. ہاں، جلتے رہو، عذاب سہتے رہو، آگے بڑھتے رہو. آج کا عذاب کل اور بڑا، کل اور بڑا، کل اور بڑا، کل اور بڑا، حتیٰ کہ اللہ کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب جل 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 کے چمڑی مکمل جل جائے گی نا جی، ایسا ہو جائے گا، اس کے بعد اس کا عذاب سہنے کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، درد کی کیفیت ختم ہو جائے گی. اللہ کہتا ہے کہ ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے، درد ہونا ہے اس کو، اس واسطے ہم نئی چربی اسے دے دیں گے، نئی جلد ہم اسے دے دیں گے. نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، دوسری ہم جلد دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتا رہے، چکھتا رہے، چکھتا رہے، چکھتا رہے. آپ کو معلوم ہے نا یہ جلد اصل میں حساس ہے، جلد ہے تمہیں درد پہنچاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اتنی لمبی سرنج ہے، سوئی ہے، انجیکشن ہے اتنی لمبی، لیکن اتنی لمبی جو سوئی جاتی ہے جسم میں درد نہیں ہوتا، لیکن جب جسم کو صرف پھاڑتی ہے وہ نوک تب درد ہوتا ہے. تو اصل درد کا احساس پورے جسم کے اندر نہیں ہے، یہ جلد کے اندر ہے. یہ جلد جیسے ہی پوری جل جائے گی نا جی، پھر درد کا احساس بھی کم ہو جائے گا بلکہ ختم ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے ہم نہیں چھوڑیں گے، جیسے ہی اس کی جلد جلے گی ہم نئی جلد اس کو پھر عطا کر دیں گے. نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھتا رہے، چکھتا رہے، چکھتا رہے، چکھتا رہے. یاد رکھو بڑے کٹھن مراحل ہیں جس پر سے گزرنا ہے دوستو. ایسے نہیں کہ آپ کیا ہیں، نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، سمجھ گئے کہ میں تو جنتی ہوں جی. بہت کٹھن مراحل ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں نامہ اعمال دیا جائے گا اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. پھر دوسری وہ کیفیت جہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے نامہ اعمال کتاب پیش کر دے گا اور اسے دے دے گا کہ تم پڑھ لو تمہارا اپنا حساب. اس وقت اسے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. تیسرا وہ مقام جہاں پر پل صراط پر سے اس کا گزر ہوگا، اور یہ پل جہنم کے اوپر اللہ نے بنایا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اچھا برا صالح انسان ولی سب اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے. اور پل کے نیچے ہے کیا؟ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ. اور تمہارے اعمال کیسے ہیں ویسے ہی اس پل پر سے جانا پڑے گا. وہ برج ایسا ہے کہ بہت تیز تلوار سے زیادہ اور بہت باریک بال سے زیادہ، اور اس پر سے گزرنا ہے، نیچے بھڑکتی ہوئی آگ. اور تمہاری رفتار اللہ ویسے ہی دے گا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے. اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں تو کوئی کیا ہے بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا. تمہارے اعمال اچھے ہیں کوئی گھوڑے کی رفتار سے گزر جائے گا. لیکن اعمال برے ہیں کوئی اونٹ کی رفتار سے جائے گا، کوئی بکری کی، کوئی کیا ہے اس سے بھی کم، کوئی ہے جو گر جائے گا.
گر جائے گا. گرا تو کہاں گرا؟ جہنم میں گرا. پھر کچھ عمل ہے تو اٹھے گا, کچھ چلے گا پھر گر جائے گا. اور بعض ہیں وہ جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی گرے گا تو پھر اٹھے گا ہی نہیں, کیونکہ عمل نہیں ہے, آگے جانے کی قوت نہیں ہے, بیٹری نہیں ہے. آپ کا 60,000 کا آئی موبائل ہے, 1 لاکھ کا کیا ہے آئی فون ہے, لیکن اندر بیٹری نہیں ہے, فائدہ کیا ہے؟ آپ چارجر پوچھتے پھرتے ہیں, چارجر ہے, کیوں؟ بیٹری نہیں ہے. تو اصل چارج ہونا ہے, تو تمہارے پاس چارج نہیں ہے اس پل پر سے گزرنے کو, کچھ بھی نہیں ہوگا تو گرے گا, گر ہی جائے گا. تو اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا, ہر کوئی نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ادھر تو ہوگا وہ پل اور ادھر آنکڑے لگے ہوں گے, جیسے یہ فین کو لٹکانے کے لیے آنکڑے لگے ہوئے ہیں, ایسے ہی آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے اس پل پر سے. جو کوئی ذرا سا پھسلا وہ آنکڑے خود پکڑ کے پھینکیں گے اسے اٹھا کے جہنم میں, کیونکہ کیا ہے, اس کا عمل اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. برائی کی وجہ سے بوجھ برائی کا زیادہ ہے, نیکیاں کم ہیں, تو کیا ہے, اللہ تبارک و تعالی سسٹم ہی ایسے بنا رکھا ہے کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. جس کے پلڑے بھاری ہوں گے, نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے کا مطلب خالی بھاری ہونا نہیں ہے جی, نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ دراصل کیا ہے, فلاح پانے والا. لیکن جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے, گیا. اب مثلا سمجھو عمل تو کیا ایسے ویسا, اور ادھر تولنے کے لیے تمہارے نامہ اعمال لائے, اور ایک میزان میں اچھے اور ایک پلڑے میں برے, یہ تول رہے ہیں, اور اتفاق دیکھو 51% گیا برے اعمال, 49 تو اچھا کیا تبھی بھی گیا. یاد رکھو پلڑا جھکنا ہے, بھاری ہونا ہے نا جی. بھاری کب ہوگا؟ 51 اگر لے تو کبھی کبھی ایک نیکی کے عوض نہیں ملنے سے جہنم جا سکتا ہے بندہ. کہاں کھوئے ہوئے ہو کہ ہم بڑے جنتی ہیں؟ ایک, اسی واسطے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک تو وہ وقت کوئی نہیں یاد رکھے گا جب تمہارے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا, ایک تو وہ وقت جہاں پر تمہارے اعمال وزن کیے جائیں گے. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ عمل تو دکھتا ہے نا, وزن کیسے؟ ارے بے شمار ایسی چیزیں دنیا میں آج ہیں جو دکھتی نہیں ہیں لیکن وزن کی جاتی ہیں. آج دنیا میں انسان غیر مرئی چیزوں کو وزن کرنے کی مشین نکال سکتا ہے, تو کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ تمہارے اعمال کو وزن کرنے کی مشین نکال دے؟ ہاں, ہوا کو تم نے دیکھا ہے کبھی؟ ہوا کے پریشر کو وزن کرنے کے تمام آلے آج موجود ہیں. ایسے چیزوں کو وزن کرنے کے آلے موجود ہیں, تمہارے دماغ میں بھی نہیں آ سکتی. اللہ تبارک و تعالی کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ تمہارے نامہ اعمال کو اللہ شکل دے دے اور وزن کر دے. بالکل قادر ہے اور یہی ہوگا. تو یاد رکھو وہ بہت کٹھن مرحلہ ہوگا جہاں پر ہر کسی کو جانا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں سے اٹھیں گے حفاتن عراتن, ایسے بغیر کوئی کپڑے کے, بغیر کوئی چپل کے, بغیر کوئی لباس کے, لنگ دھڑنگ, جیسے ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں بعینی اسی طرح قبر کی پیٹ سے سب کے سب بھاگ رہے ہوں گے ڈر کے مارے اللہ کی طرف. اماں عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول, جب مرد عورت سب کے سب ننگے ہوں گے تو کیا وہ ایک دوسرے کے سطر کو نہیں دیکھیں گے؟ کہا کہ عائشہ کیا بات کرتی ہو, اس وقت کی پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ سطر کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے, اپنے آپ کو دیکھنے کی بھی اسے فرصت نہیں ہوگی. حالت اس کی یہ ہوگی جو رب نے بیان کیا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اے لوگو اللہ سے ڈرو, اپنے رب سے ڈرو, کیونکہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے.
اور قیامت کے دن ہوگا کیا؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ دن کی سختی ایسی سختی ہے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے پھینک دے گی، اور حالت یہ ہوگی وتری الناس سکارا، لوگ ایسے لگیں گے کہ نشے میں ہیں، وما ہم بسکارا، وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگ لگ رہے ہوں گے کہ نشے میں، یعنی کھڑ نہیں پا رہے ہوں گے، اسٹبان کھڑ نہیں پا رہے ہوں گے، ڈر کے مارے لڑ کھڑا رہے ہوں گے جیسا کہ کوئی انسان نشے میں ہے۔ اللہ کہتا ہے وما ہم بسکارا، نا 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 نا، یہ نشے میں نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہی ایسا سخت ہوگا کہ ہمت نہیں ہوگی پاؤں کے اندر کہ وہ کھڑا ہو سکے۔ اس حالت میں 1 منٹ 2 منٹ 1 دن 2 دن نہ پتہ ہے آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے سب کے سب ننگ دھڑنگ بغیر چپل کے اپنے آپ کے گناہ کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے، سورج ایک نیزے پہ ہوگا، 1 میل فرمایا۔ جو راوی ہیں روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ عربی میں میل 2 طرح کے الفاظ 2 طرح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ 1 میل تو وہی ہے جو ہم کہتے ہیں کلومیٹر کے اعتبار سے، لیکن 1 میل اور ایک عربی میں کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ پرانے زمانے میں سرما دانی جو آتی تھی نا، اس کے اندر سرما لگانے کے لیے ایک چھوٹی سی بتی ہوتی تھی، اب ہے یا نہیں یہ رواج معلوم نہیں، لیکن ہمارے زمانے میں رواج تھا کہ وہ سرما وہ بتی سے ہی اٹھا کے لگاتے تھے، تو وہ بتی جو ہوتی ہے نا اسے عربی میں میل کہتے ہیں۔ کہا کہ 1 میل کے فاصلہ پر سورج ہوگا تو پتہ نہیں وہ 1 میل کون سا میل ہے، یا وہ سرمے دانی کی بتی ہے جو کیا ہے سر کے اوپر رکھیں گے تو اتنا بھی نہیں آئے گی، اتنا قریب آ چکا ہوگا سورج، اور اس کی وجہ سے پسینہ یوں نکلے گا کہ کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی کھندے تک، کوئی کان کی لو تک، کوئی کہ پورا کا پورا اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ ایسی حالت میں 1 دن نہیں 2 دن نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا 40، اور راوی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم اللہ کے رسول نے اسے 40 دن کہا یا 40 مہینے کہا یا 40 سال کہا، لیکن بعض مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ قیامت میں نامہ اعمال میں حساب شروع ہونے سے پہلے خالی تیاری میں انتظار میں لنگ دھڑنگ اس پسینے کے ماحول میں کھڑے ہونے کا وقت جو ہے نا وہ 40 سال ہے۔ اچھے برے سب کھڑے ہوں گے، ابھی حساب بھی نہیں شروع، ڈر کے مارے کانپ رہے ہوں گے، 1 دن نہیں 2 دن نہیں 40 سال کھڑے رہیں گے، کہیں اللہ تبارک و تعالی حساب شروع کر دے، کوئی نہیں۔ تو اسی وقت وہ حدیث آتی ہے جو شفاعت کبریٰ کی ہے کہ انسان پریشان ہو کے بعد میں کیا کریں گے، سب مل کے حضرت نوح کے پاس جائیں گے، ریکویسٹ کریں گے اللہ کے لیے آپ پہلے رسول ہیں، ذرا بات کیجئے کہ حساب شروع ہو جائے کم از کم۔ حضرت نوح کہیں گے اللہ کی قسم، اللہ کا غصہ آج ایسے ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، آج میری سکت نہیں ہے کہ میں اللہ سے بات کر سکوں، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ کے پاس پہنچیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس پہنچیں گے، ہر کوئی کہہ دے گا کہ آج سکت نہیں ہے میری کہ میں اللہ سے بات کر سکوں، اللہ کا غصہ ایسے ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اللہ اتنے غصے میں تھا نہ اس کے بعد ہوگا، ہم بحیثیت بہت بڑے رسول کے بھی اللہ سے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم کہیں گے کہ میں نہیں کر سکتا، جاؤ تم۔ موسیٰ کہیں گے کہ میں نہیں کر سکتا، جاؤ تم۔ عیسیٰ کہیں گے کہ میں نہیں کر سکتا، جاؤ تم۔ یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے، تب اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں اٹھوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا، عرش کے نیچے کتنا عرصہ سجدے میں رہوں گا اتنا عرصہ مجھے آج بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ کتنا، پتہ نہیں کتنا زمانہ اللہ کے رسول عرش کے نیچے سجدے میں پڑے رہیں گے اللہ کو راضی کرنے کے، یہاں تک کہ اللہ کو رحم آئے گا، تب جا کے اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان جائیے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو کہ اللہ تبارک و تعالی وہ چند کلمات چند اسم سکھائے گا جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا آج میں نہیں جانتا ہوں، اس کو آج میرے علم میں نہیں ہے، وہ خاص اللہ رحم کرتے ہوئے وہ اسم سکھائے گا، وہ نام سکھائے گا کہ اس سے پکارو
تب کہیں جا کے میں ان ناموں کے ساتھ وسیلہ تلاش کروں گا کہ اے اللہ پوری امت کھڑی ہوئی ہے، پسینے میں شرابور ہے، پریشان حال ہے، کم از کم کیا ہے حساب شروع ہو جائے، تب کہیں جا کے اللہ تبارک و تعالی حساب شروع کرے گا۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے جہاں سے حساب شروع ہوگا، پھر اس کے بعد میزان، پھر اس کے بعد کتابوں کی تقسیم، پھر اس کے بعد پل صراط پر سے گزرنا، پھر اس کے بعد جہنم جنت تک کا سفر، اس کے بعد منافقین کا ہزاروں مراحل ہیں۔ اس کے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فی یوم 50,000 سنہ، ایک دن اس دن جس دن قبروں سے اٹھیں گے عام دنوں کے مصائب و آلام کے اعتبار سے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ وہ ایک دن جس پر سے سب کو گزرنا ہے کہ قیامت آ کر رہنے والی ہے مسلمانوں، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو۔ اصل مقصد یہی ہے اس زندگی کا۔ رب بڑا رحم و کرم والا ہے، بڑا رحیم ہے، ودود ہے، بڑا چاہنے والا ہے، اس واسطے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم جائیں، اسی واسطے قرآن کو اتارا، اسی واسطے رسول کو بھیجا، اسی واسطے کتابیں اتارتا رہا۔ ہم امت محمدیہ تو خاص اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بعض خصوصیات سے نوازا تاکہ یہ جنت جائیں، لیکن ہم نے پھر چھوڑ دیا اس کے کلام کو، اس کے رسول کی سیرت کو۔ نہ قرآن کیا ہے پتہ ہے، نہ سیرت کیا ہے پتہ ہے۔ اسی واسطے ایک موضوع آج بعد نماز مغرب میرا ہی قرآن ایک تعارف کے نام سے بھی ہے، اور کل بارکس کی ایک مسجد میں جو مسجد السلام، وہاں پر کیا ہے سیرت الرسول ایک تعارف کے نام سے میں نے رکھوایا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ قرآن کیا ہے، رسول کی رسالت اور رسول کی سیرت کیا ہے۔ یہ ہر مسلمان پر جاننا اسی طرح فرض ہے جیسے کلمے کے بعد نماز کو ادا کرنا فرض ہے۔ اسی سے تمہاری آخرت بنے گی، اسی سے تمہارے مسائل دنیا کے بھی حل ہوں گے، اسی سے تمہارے مسائل آخرت کے بھی حل ہوں گے، ورنہ تو وہاں پر کوئی سفارشی نہیں آئے گا، کوئی نہیں ہے کہ جس کے دامن کو پکڑ کے تم چلے جاؤ گے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ 1 منٹ کا عرصہ ہوگا، یوں کیا ہے خبر سے نکلے، یوں سیدھے کیا ہے فرشتے پکڑیں گے اور سیدھے لے جا کے تمہیں جنت کے دروازے پہ چھوڑ دیں گے۔ نا 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 نا، بڑے مشکل حالات ہیں، بڑے مراحل ہیں، بڑے کٹھن مراحل ہیں۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو موت کو ہمیشہ یاد رکھا کرو، موت کو نہ بھولا کرو، کیونکہ موت کو یاد رکھنے سے تمہارے اندر اللہ کا خوف آئے گا، قیامت کا ڈر آئے گا اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ ہوگی۔ ہمیشہ اس قیامت کے دن کو آپ ذہن میں رکھیں تاکہ وہاں پر آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ سوالات آپ کو ادا کرنے کی تیاری کی فکر میں زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، کہ بنی آدم کے قدم حشر کے میدان میں ہل بھی نہ سکیں گے، حرکت بھی نہ کر سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ اور وہ 5 سوالوں کے جواب میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، کہ دیکھو تمہاری عمر تم نے کہاں گزارا اور تمہاری جوانی تم نے کہاں بتائی، کہاں فنا کی۔ نوجوانوں سنو، تمہارا ایک ایک لمحہ جو برائی میں گزر رہا ہے اللہ کے ہاں نوٹ ہو رہا ہے، اور کل سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ بتا تیرے 18 سال میں تو جوان ہوا یا 14 سال میں جوان ہوا یا 13 سال میں جوان ہوا، پھر اس کے بعد 50 سال گزارا یا 60 سال گزارا، بتا یہ جوان ہونے کے بعد سے جوانی کی مدت میں جو عرصہ تو نے بتایا اللہ کو یاد رکھا، قرآن پڑھا، عمل کیا، یا برائی میں، فحاشی میں، ٹی وی میں، موویز میں اور فحش گانے میں تو نے اپنی زندگی بتائی۔ آج ہمارے نوجوانوں کا کردار کیا ہے؟ اتنا گرا ہوا کہ اپنی نوجوانی کا انگ انگ، وقت وقت، حرکت حرکت، جنبش جنبش صرف اور صرف غلاظت میں گزارتے ہیں۔ میں وہ لفظ لینا بھی نہیں چاہتا۔ یہ حالتیں ہیں، خواہ عورتیں ہوں خواہ مرد ہوں، سب۔ حالانکہ جوانی کی الگ سے پوچھ ہوگی، عمر کی پوچھ ہوگی، اور عن مالہ من این اکتسبا وفیما انفقا، یہ بھی پوچھ ہوگی۔ دیکھ مال تھا نا تیرے پاس، کہاں سے کمایا، کہاں دیا، دونوں بتا حساب۔ ہاں جو ملا ڈال لو، جس کا چاہو دبا لو،
جو منہ مرا ملا اس سے لے لو، جھوٹ بول کے کما لو، ایک چیز بتا کے ایک چیز بیچو، مقصد کیا ہے؟ مال بڑھاؤ، مال نا 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 نا، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، کہاں سے لیا، کیسے مالدار بنا، پھر کہاں دیا، ایک شادی حال لیے کتنا کتے؟ 5 لاکھ کتے حال خالی صرف، اللہ نہیں پوچھے گا 5 لاکھ کی کیا ضرورت تھی شادی خانے کے حال بک کرنے کے لیے؟ یہی مسجد کا اعلان ہو مولوی صاحب 1000 روپے دیے تو بس کی، یہ 5 لاکھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو دینے سے کتراتے ہو، دل کٹتا ہے، بھاری ہوتا ہے، لیکن وہی اپنی بیٹی کی شادی آ جائے تو خرض لے کے کرتا ہے، انہیں کائی کو با خرض لے کے کر رہا ہے، جو ہے وہ کر، ہاں کیا ہوگا، لڑکے والے کیسا کریں گے؟ لڑکے والوں کا تو ڈر ہے، رب العالمین کا ڈر نہیں ہے، جبکہ وہ چاہے تو جو چاہے ہو سکتا ہے، لڑکے والے چاہے تو ہو نہیں سکتا، الٹا ہی ہوتا ہے بلکہ۔ تو یہ ہماری حالتیں اللہ کو نہیں دکھ رہی ہیں، یہی واسطے آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہر طرف مار ہے، ہمیں ہر طرف ذلتیں ہیں، ہمارے اپنے خاندانوں میں تک ہماری عزتیں نہیں ہیں، لڑائیاں ہیں، ایسے ایسے حالات سن رہا ہوں کہ میں کہہ نہیں سکتا جمعہ کی محفل میں، یہ ہماری زندگیوں کے خاندانوں کے حالات ہو چکے ہیں۔ وجہ مسلمانوں کیا ہے؟ یہی ہے جو ہم نے کیا کیا، اللہ کا ڈر اور خوف نکال کے اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ایک ایک پل کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔